بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم جو ہے وہ کریں گے مشقی سوالات، نواب محسن الملک کے مشقی سوالات۔ اس کی تشریح ہو چکی ہے اور مشقی سوالات میں جو ہے وہ سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ سبق کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نواب محسن الملک کو ریاست کے نظم و نسق اور حکومتی معاملات پر کس حد تک عبور حاصل تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ کس حد تک عبور حاصل تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس حد تک عبور حاصل تھا کہ وہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا لیتے تھے، اور اگر وہ کسی ترکی یا کسی اور سلطنت کے وزیر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ نواب محسن الملک ریاستی عوام میں کس حد تک ہر دل عزیز تھے؟ تو کس حد تک ہر دل عزیز تھے تو اس کا جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ جب وہ اس سے جو ہے وہ رخصت ہونے لگے حیدرآباد دکن سے تو کوہرام مچ گیا۔ اس میں امیر غریب بیوائیں یتیم سب زاروں قطار رو رہے تھے ان کی جو ہے وہاں سے رخصتی کے وقت۔ نواب محسن الملک کی تحریر کی خصوصیات کیا ہیں؟ کیا خصوصیات ہیں ان کی تحریر کی؟ ان کی جو تحریر تھی ان کی اس میں جو ہے وہ روانی، سلاست، تسلسل بیانی، یہ تمام خوبیاں ان کی جو ہے وہ اس میں تھیں، تحریر میں تھیں۔ نواب محسن الملک کی تقریر کا انداز کس حد تک دلکش تھا؟ وہ کہتے ہیں وہ تقریر کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہوں، اور جو مخالف ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے تھے ان کی۔ نواب محسن الملک نے بدر الدین طیب جی کو، جو سر سید اور علی گڑھ کالج کے سخت مخالف تھے، اپنا گرویدہ کیسے بنا لیا؟ ان کو اس طرح سے گرویدہ بنایا کہ اپنی درد بھری اور دلکش تقریر کے ذریعے ان کو جو ہے وہ گرویدہ بنایا۔ نواب محسن الملک کو مطالعے کا شوق کس حد تک تھا اور وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتے تھے؟ تو نواب محسن الملک جو ہیں ان کو مطالعے کا بہت شوق تھا اور وہ انگریزی کتابوں کا بھی ترجمہ کروا کر جو ہے وہ پڑھتے تھے، اور ان کے جو اخبارات ہیں ان میں اردو، فارسی اور عربی کی کتابیں جو ہیں اردو، فارسی اور عربی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اخبارات اور ساتھ یہ کتابیں پڑھتے تھے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے اس کا سوال جو ہے سوال نمبر 2، جملوں میں استعمال کریں۔ تو میں جملوں میں استعمال جو ہے وہ یہاں کر دیتی ہوں۔ لوہا ماننا، لوہا ماننا ہوتا ہے کسی کا جو ہے وہ خوبی کو، خامی کو یا کسی چیز کی اہمیت کو جو ہے وہ سمجھنا۔ لوگ حضرت خالد بن ولید کی عسکری مہارت کا لوہا مانتے تھے۔ جوہر کھلنا، داغ کے بچپن ہی سے شاعری کے جوہر کھلنا شروع ہو گئے تھے۔ ٹوٹ کر گرنا، صدارت کی کرسی پر ہر کوئی ٹوٹ کر گرتا ہے۔ کوہرام مچنا، محسن الملک کی رخصتی پر کوہرام مچ گیا۔ دل موہ لینا، امجد کی ایمانداری نے میرا دل موہ لیا۔ قلم فرسائی کرنا، حالی نے اسفانِ نگاری کے میدان میں قلم فرسائی کی ہے۔ منہ سے پھول جھڑنا، وہ بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ درہم برہم ہونا، جنگ نے ملک کا سیاسی نظام درم برم کر دیا۔ جادو کا کام کرنا، آپ کی بات نے تو جادو کا کام کر دیا ہے۔ جان لڑا دینا، مسلمانوں نے وطن کی آزادی کے لیے جان لڑا دی۔ داغ بیل ڈالنا، محمد بن قاسم کی آمد سے برصغیر میں اسلام کی داغ بیل پڑی۔ اب یہ جو ہیں یہ کچھ بتا رہے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، بعض اوقات بات جو ہے بات کی وضاحت کے لیے یا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اسے تمثیلی انداز کہا جاتا ہے۔ جیسے اس سبق میں آئے ہوئے یہ جملے دیکھیے۔ تمثیل کا مطلب ہی ہوتا ہے مثال دینا، تشبیہ دینا، جو ہے وہ مانند قرار دینا۔ یہاں پہ جملے دیے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس نوعیت کے 5 جملے جو ہیں وہ اور لکھیں، وہ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ وہ بات کرتے تو منہ سے پھول جھڑتے۔ مجاہدین یوں میدان میں اترے جیسے کسی شیر کی آمد ہو۔ انہوں نے مجھے جماعت سے یوں نکالا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ پھول کی پتیوں پر پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے کوئی قیمتی موتی ہو۔ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی تھی۔ یہ جو ہیں وہ مزید جملے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں سبق میں سر سید احمد خان کے جن جن رفقا کا ذکر آیا ان کے ناموں کی فہرست جو ہے وہ مرتب کریں۔
नाम आए हैं मोहसिन मुल्क, वकार मुल्क, मौलाना हाली, नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह, मौलाना शिबली नमानी और सर सैयद, और इसके अलावा अमीर अली, सैयद अमीर अली, ये नाम आए हैं। ख़ुलासा जो है वो अब आपने खुद जो है वो इसका करना है। तशरीह हो चुकी है, इन ये तशरीह का अगला सवाल छठा है, ये भी हो चुकी है। हरूफ का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। इससे पहले जो है वो इमदादी अफ़ाल का सवाल गुज़रा है ग्रामर के हवाले से, और ये हरूफ का है। इन दोनों को हम अलग से हमारे ग्रामर में जो है वो शामिल हैं। इनको मैं तफसील के साथ अलहदा आपको जो है वो करवाऊँगी कि हरूफ जो हैं उनकी कितनी इकसाम है और क्या क्या उनकी तारीफ़ें हैं। ये हम अलहदा से जो है ये सवाल करेंगे इमदादी अफ़ाल का भी, और इसके साथ साथ जो है वो इसका जो है हरूफ का भी। अब ये हमारे 3 असबाक जो हैं वो हो चुके हैं, इनकी तशरीह हो चुकी है। इनमें जो है वो मुनाकबे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, तश्कील पाकिस्तान है और नवाब मोहसिन मुल्क। इनके मश्क़ी सवालात भी हो चुके हैं और इनकी जो है वो तशरीह भी हो चुकी है। अब हम इसके बाद जो है वो आते हैं हिस्सा नज़्म की तरफ। ये 3 हो गए हैं। अब हम 3 जो हैं वो नज़में करेंगे, उसके बाद 3 जो हैं वो गज़लें करेंगे, और ये 3 हो गए हैं। अब हम 3 जो हैं वो नज़में करेंगे, उसके बाद 3 जो हैं वो गज़लें करेंगे, और फिर ये मैं इमदादी अफ़ाल और इसके साथ हरूफ, ये जो ग्रामर की चीज़ें इनको जो है वो मैं करवाऊँगी। सबसे पहले हमारी यहाँ पे जो है वो हम्द है, उसके लिए जो तशरीह के लिए नज़्म दी हुई है वो हम्द का जो है वो है, क्योंकि हमेशा जो है वो नज़्म में हम्द को जो है वो सबसे पहले जगह दी जाती है, क्योंकि उसका मफ़हूम जो है वो यही होता है कि तारीफ़ है, अल्लाह ताला की जो है वो तारीफ़ उसमें जो है वो बयान की होती है। अब हम हम्द को निकालते हैं। हम्द जो है वो किस सफ़ा पर है? 95, सफ़ा नंबर 95 पे जो है वो ये है हम्द हमारी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उनकी जो है वो यहाँ पे नज़्म है हम्द। हम्द जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, और इसका मफ़हूम भी जो है वो यही है कि ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो कि अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है वो किस अंदाज़ में कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है वो ये देखेंगे कि जो हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, उनका जो है वो क्या तारुफ़ है, और वो जो हैं वो क्या हैं, उनकी क्या हैसियत है, और उनका अदबी मकाम और मर्तबा जो है वो क्या है। तो हम्द जो है ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं उनका दिया हुआ है कि 1873 में वो पैदा हुए हैं और 1956 में उनकी जो है वो डेथ हुई है। इनका मैं तारुफ़ जो है बता दूं, ये जानना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैंने आपको बताया मुसन्निफ़ के बारे में भी, और यहाँ पे जो है वो जो हैं शायर अब हमारे हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। तो उनका मैं जो है वो आपको बता दूं कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक मारूफ़ मुसन्निफ़ भी हैं, शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। वो यानी मुसन्निफ़, शायर और सहाफ़ी 3 उनकी हैसियतें हैं अदब में, और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से उनका बड़ा जो है वो नाम है। वो अहम रहनुमाओं में जो है वो शुमार होते हैं। इनको बाबाए उर्दू सहाफ़त कहा जाता है। इनको अदब में जो है वो बाबाए उर्दू सहाफ़त, बाबाए उर्दू जो हैं वो हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ये बाबाए उर्दू सहाफ़त जो हैं वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैंने आपको बता दी। मेरठ शहर वज़ीराबाद में पैदा हुए। मेरठ, ये कोट मेरठ करीब है वज़ीराबाद के जो है वो। इब्तदाई तालीम मिशन हाई स्कूल वज़ीराबाद से ही जो है वो हासिल की, और ग्रेजुएशन जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की।
کچھ عرصہ جو ہے نواب محسن الملک کے سیکریٹری بھی رہے۔ اس کے بعد حیدرآباد دکن میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے معتمد رہے۔ اخبار دکن ریویو جاری کیا اور 1908 میں لاہور آ گئے اور یہاں روزنامہ زمیندار کی ادارت سنبھالی۔ یہ ان کا بڑا جو ہے وہ اہم کارنامہ ہے۔ ان کی شاعرانہ کاوشیں بہارستان، نگارستان، چمنستان کی شکل میں جو ہیں وہ چھپ چکی ہیں اور ان کا مزار ان کے آبائی گاؤں کوٹ میرٹھ وزیر آباد میں جو ہے وہ ہے۔ یہ ان کا تعارف تھا شاعر کا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف جو ہے، کہہ رہے ہیں کہ پہنچتا ہے ہر ایک مے کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تشنا لب پیاسا رکھنا یعنی مے کش شراب نوش، شراب پینے والا، دور جام شراب کے پیالے ہر ایک کے سامنے آنے والا، پیالے کی گردش جو ہے اس کو دور جام کہتے ہیں۔ تشنا لب یعنی پیاسے ہونٹ، لطف عام ہر کسی پر عنایت کرنا، ہر کسی پر مہربانی کرنا۔ اب یہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا ظفر علی خان کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیاستدان، بے باک صحافی اور شعلہ نواز شاعر اور ممتاز مترجم اور تحریک پاکستان کے بہت جو ہیں وہ نامور رہنماؤں میں ان کا شمار ہے۔ تو خاص طور پر حمد اور نعت جو ہے وہ ان کا موضوع ہے اور محققین اور ناقدین کا خیال ہے کہ اگر وہ نعتیہ کلام کے علاوہ کچھ بھی قلم بند نہ کرتے تو ان کی بخشش کے لیے یہی سامان کافی تھا اور ان کی شہرت کے لیے بھی، لیکن باقی حمد اور نعت کے علاوہ باقی ان کی شاعری جو ہے وہ ہنگامی شاعری جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ وہ ایک الگ سے موضوع ہے جو یہاں ہم ڈسکس نہیں کرتے، ہم اسی کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے یہ کیا ہے۔ ان کی کتاب جسیات کا حصہ ہے، جسیات میں سے لی گئی ہے۔ ان کی کتاب جو ہے وہ جسیات، یہ لکھا ہوا نیچے جو ہے وہ یہ یہاں پہ اس سے جو ہے وہ لی گئی ہے۔ اور ان کا جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ نظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور اس کی رحمت عمیم کے اوصاف جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کا رزق عام ہے، وہ ہر پیاسے کو پلاتا اور بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس کا جو جام ہے وہ کسی کو تشنا لب نہیں رکھتا، سب تک جو ہے جب ساقی میں قدے میں جام پلاتا ہے تو سبھی کے پاس جام لاتا ہے۔ یہ ایک نقشہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں کہ جب جو ہے وہ ساقی ہر ایک تک جام پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو سب سے بڑی جو ہے وہ رازق ہے اور سب کو جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، تو وہ کسی کو محروم کیوں رکھے گا۔ اس طرح ایک جو ہے وہ کیا ہے یہاں پہ کیفیت جو انہوں نے ایک نقشہ جو بیان کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ نوازتا ہے۔ یہی کیفیت رب کائنات اور رازق جبار کی ہے جو سبھی کو رزق عطا کرتا ہے، اور خواہ کوئی سرکش اور نافرمان ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب تک جو ہے وہ رزق پہنچاتا ہے۔ حساب کتاب کا دن اس نے جو ہے وہ ایک مقرر کر رکھا ہے، اس میں وہ سب جزا اور سزا جو ہے وہ دے گا۔ مولانا ظفر علی خان کا یہ ایک اور شعر ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اثر تیری عطاؤں پر نہیں پڑتا خطاؤں کا، جسے پیدا کیا اس کو دیا آب و نا تو نے، یعنی جتنی بھی کوئی خطائیں کر لے پھر بھی اس کی رحمت میں کوئی کمی جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی، لہٰذا وہ کسی کو نہ بھوکا اور پیاسا، ہر حیوان چرند پرند سب کو جو ہے وہ رزق پہنچاتا ہے، پتھر میں جو کیڑا ہے اس کو بھی جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے، تو وہی رازق ہے اور وہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پالنے والا ہے۔ ایک شعر میں جو ہے وہ یہ دیکھیں کیا بیان کیا گیا کہ رزق وہی دیتا ہے ہم کو، رزق وہی دیتا ہے ہم کو، دور وہی کرتا ہے غم کو، یعنی ہر چیز جو ہے اس کو اس کا حل نکالنے والا اور رزق دینے والا وہی ایک ذات ہے۔ اب ہم اس پہلے شعر کی جو ہے وہ تشریح ہو چکی ہے، انشاءاللہ دوسرے شعر کی آج مشقی سوالات بھی ہوئے اور ساتھ میں اس پہلے شعر کی تشریح ہوئی، باقی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوسرے شعر کی جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ۔